اسی 11ویں کو منانے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دے کر بیت المقدس کو واپس حاصل کیا. چونکہ آپ کا 70% سے زیادہ لشکر پورا کا پورا قادری سیدنا غوث الاعظم کے مریدین سے بھرا ہوا تھا، بلکہ سلسلہ قادریہ کے خلفاء اور آپ کے مدرسے کے فارغین تھے، وہ چیف کمانڈر تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. I would like to bring Sheikh Sayyid Najmuddin al-Qadri al-Jilani, Saqi Pasha. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سیف ایماں ہے میرا خادم غوث الثقلین، در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عزیزان محترم، یہ اللہ کا بڑا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ آپ سب کا فرداً انڈیویجولی ہر ایک کا شکر گزار ہوں، شکریہ بجا لاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حالات بالخصوص مسلم امہ کے جس طریقے سے آج گزر رہے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے تحت ہم متحد ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں. اور یہ ایک بات ایک ایسی واضح اور کھلی حقیقت ہے، ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اتحاد میں زندگی ہے، یونٹی میں ہی زندگی ہے، اور انتشار میں موت ہے. انتشار سوائے ہار کے ہمیں کچھ نہیں پہنچا سکتا، اور اتحاد سوائے کامیابی کے ہمیں کچھ اور نہیں پہنچا سکتا. عزیزان محترم، آج اس تقریب کا کے اہم مقاصد میں ایک بڑا عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم شہدائے فلسطین کو یاد کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا شیخ الکل سلطان الاولیاء ہیکل السمدانی صاحب الاشارات والمعانی الشیخ الکبیر المفسر المحدث الامام سلطان الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر الحسن الحسین الجعفر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ غوث الاعظم کی 11ویں شریف منائی جائے. آپ جانتے ہیں 11ویں شریف بہت مشہور و معروف ہے ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر. دیکھا آپ نے الحمدللہ کچھ لوگ شاید تسلسل کے ساتھ 11ویں میں آتے ہیں، شاید کوئی پہلی مرتبہ آیا ہے یا کافی عرصے کے بعد آیا ہے، لیکن 11ویں ہوتی کیا ہے؟ اسی کا نام 11ویں ہے، قرآن خوانی کا نام ہی 11ویں. اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ایصال کرنا، یہی تو 11ویں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا بیان کرنا، یہی تو 11ویں ہے. عزیزان محترم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو عظیم مقصد، عظیم بیڑا حضور بدر ملت شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ اس خطۂ زمین پہ اہل سنت کا ایک عظیم مرکز تیار کیا جائے جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا عظیم کام کرے، تعلیمی میدان کے اندر، عبادات کے اندر، کمیونٹی بلڈنگ کے اندر، بردرہڈ کے اندر، کاؤنسلنگ کے اندر، ہر شعبے کے اندر وہ ادارہ کام کرے، اور اس کا نام آپ نے رکھا ہے امریکن اسلامک سوسائٹی. الحمدللہ ہم تو نکلے تھے اکیلے ہی، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کافی نام پکارے گئے، لیکن کافی احباب ماشاءاللہ دروازے کے پیچھے ہیں، اور کچھ ایسے بھی نیک روح ہمارے احباب ہیں کہ جو پردے ہی کے پیچھے رہنا چاہتے ہیں اور رہتے بھی پردے کے پیچھے ہیں. لیکن یقین مانیے چہرے کوئی بھی سامنے ہو، بغیر ان کے تعاون کے جو بیہائنڈ دا سین احباب
ایک کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی، جیسا کہ بتایا گیا کہ جو پروفیشنلز ہیں آئی ٹی فیلڈ کے اندر، میڈیکل فیلڈ کے اندر، انٹرپرینورز ہیں، بغیر ان کے تعاون کے آج ہم شاید اس مقام تک بھی نہ پہنچتے۔ انشاءاللہ تفصیلات بیان کی جائے گی۔ میں آج کے ٹائٹل کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے گزار کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا، اور آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ باتیں اور بھی ہوگی، کہ یہ جو سب مسلمان مغموم ہیں، دل برداشتہ ہیں، اور ہر ایک کے دل میں یہ پین پایا جاتا ہے۔ ہمارے بردر اشفاق حسین صاحب سے کچھ دن قبل بات ہوئی، ماشاءاللہ آپ بھی کمیونٹی لیڈر ہیں، ماشاءاللہ نیپل میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، شکاگو لینڈ ایریا میں بڑی خدمات ہیں۔ آپ بھی وہی فرما رہے تھے کہ بڑے مغموم ہیں صاحب ہم، اور اب کسی دعوت میں جانا یا کہیں جا کے کسی طریقے سے جو ہے کسی جشن کا حصہ بننا اب دل نہیں مانتا۔ لیکن پھر جب بات کی گئی کہ نہیں، یہی درد دل الحمدللہ سبھی کے اندر پایا جاتا ہے، الحمدللہ آپ نے فرمایا بالکل میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ بات یہی ہوتی ہے۔ صوفیہ نے یہی تعلیم دی ہے کہ بھائی فلاں چیز کے اوپر نکتہ چینی کر دینا، فلاں چیز نہ کی جائے، فلاں چیز نہ کی جائے، وہ فلاں برتھ ڈے نہ منایا جائے۔ ارے بھائی آپ کسی بھی نام سے دعوت دو، اگر وہاں پہ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، رسول پاک کی سنتوں کی باتیں کرتے ہیں، کچھ دین کی باتیں کر لیتے ہیں، اس سے بہتر محفل کیا ہوگی؟ نام کچھ بھی دیں، چاہے شادی بیاہ کا ماحول ہو، چاہے کوئی بھی نام سے آپ تقریر کریں، جمعگی کریں، لیکن اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے، تو پھر برکت ہی برکت۔ الحمدللہ عزیزان محترم، آج جو میڈیا کے ذریعے ایک بڑا منصوبہ بند طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو کسی طریقے سے مظلوم ظاہر کر دیا جائے، اور جو مظلوم ہے اس کو ظالم ظاہر کر دیا جائے۔ اور آئرنی یہ ہے کہ جو مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر ہے، ان سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے، اور جس کے اوپر ظلم کرنے کا، ظالم ہونے کا اٹیک کیا جا رہا ہے، ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے آج اس زمانے میں۔ کہ آپ اندازہ لگائیے 2 ملین سے زائد لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر بار چھوڑ کے چلیے۔ آج کافی ہمارے چاہنے والے جو ہم سے بڑے قریب ہیں، جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ان کو، بڑے تکلفات ہوئے ان کو آنے میں۔ دروازے پہ جب ان سے پاس پوچھا گیا، کیونکہ خانقاہ کا یہ طریقہ ہی نہیں، خانقاہ شریف میں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اندر انٹری ہو جایا کرتی تھی، آج صاحب ایک نیا طریقہ ہے، یہ فوری پاس، یہ بڑا ہی اڑچن آ گئی صاحب۔ جانتے ہیں آپ ان کو، پہچانتے ہیں، کلیئر پاس کی کا نہیں اصول ہے، ضوابط ہے۔ اب میں اگزامپل دے رہا ہوں، یہ تو صرف محفل میں آنے کے لیے یہ اڑچن آ رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ کسی کو کسی خود کے گھر میں جانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ پہلے تم ثابت کرو کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ میرا شہر ہے۔ اپنے شہر کے اندر جانے کے لیے انہیں گھنٹوں رکایا جاتا ہے، باہر جانے کے لیے گھنٹوں رکایا جاتا ہے، راتوں رات لوگ گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بولیا بستر باندھو اور چلے جاؤ، come on get out of your houses now, this is our۔ آپ اندازہ تو لگائیے کیا ان پہ بیتتی ہے۔ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخر کیوں یہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارے جو برادران فلسطین ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں فلسطین کی۔ آپ اندازہ لگائیے صرف دروازے پہ پاس پوچھنے پہ احباب بڑے تکلفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ جن کے گھر کو جانے کے لیے مسائل ہیں، جن کے شہر کو جانے کے لیے مسائل ہیں، جن کو مسجد جانے کے لیے مسائل ہیں، جن کو نہ پانی مہیا کیا جاتا ہے، نہ گروسری مہیا کی جاتی ہیں، ہر قسم کی پریشانی سے وہ جوجھ رہے ہیں، لیکن صرف کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ وہ وہاں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ایک قوم کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، اور یہ جو طریقہ کار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی جو مزاج ہے نا کہ دیکھیے کسی طریقے سے اتنا ستاؤ، اتنا پریشان کرو، اتنا اٹیک کرو کہ پھر وہ ریاکٹ کرے، اور جیسے وہ ریاکٹ کرے اب فوری طور پہ علم اٹھا کے بتا دو کہ ہاں دیکھو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا۔ لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں 70 سال سے زائد جو ظلم کیا جا رہا ہے، نہیں گھر بار چھوڑ کر چلے جاؤ، کہاں جائیں؟ 50-50 فٹ کی دیواریں تو تم نے لگا دی،
آپ اندازہ تو لگائیے، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سب سے جیسا ٹوپی داڑھی کو دیکھا، بتائیے ڈو یو کنڈیم؟ ڈو یو کنڈیم؟ ڈو یو کنڈیم فلاں آرگنائزیشن؟ ڈو یو کنڈیم؟ کیا ہم ہی صرف کنڈیم کرتے رہیں گے؟ کیا مسلمان ہی کنڈیم کرتے رہیں گے؟ کیا تم نے کنڈیم کیا جو 70 سال 70 ایئرز کے اندر جو تم نے بربادی کا بازار گرم کیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہو؟ عزیزان محترم، اور یہی طریقہ کار، ایک واقعہ بلکہ دو واقعات آپ سے عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا کہ دیکھیے قرآن اور اسلام ایک ایسا لیونگ سسٹم ہے کہ ہر بات کا ذکر ہے قرآن میں. اگر تم فکر کرو، تم تدبر کرو، اسی سے تجارت بھی ملتی ہے، اسی سے دین بھی ملتا ہے، ضابطۂ حیات بھی قرآن ہی سے ملتا ہے اور سنت نبوی سے ملتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا اور اس کا کانٹیکس یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ بات دراصل یہ تھی کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جیسے اعلان نبوت فرمایا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کیسی بربریت کی گئی، کہ یہ وہی وقت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو پارا پارا کر دیا گیا ہے، شہید کر کے. یہ وہی وقت ہے، یہ وہی ایام ہے کہ حضرت بلال کو زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اصحاب کرام کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹے جا رہے ہیں، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. اور اب مسلمان بڑے فکر مند ہیں. عالم یہ ہو گیا کہ رسول پاک کو اساسینیٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول پاک کو ہجرت کرنی پڑی، تمام اصحاب کو ہجرت کرنی پڑی. اس زمانے کے اندر اب مسلمان کرتے تو کیا کرتے؟ حرم شریف کے حدود میں تشریف لے گئے، اصحاب کا ایک جتھا، اور کسی سے جھڑپ ہو گئی. ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ بیک گراؤنڈ میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دن دن لٹکایا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں، ایک انگلی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ کاٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ رسول محمد عربی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں، اب ہم ان کے ہاتھ پہ بک گئے ہیں، اب وہی ہمارے آقا و مولا ہے. کبھی پیر کاٹے جا رہے ہیں. اس ماحول کے اندر قرآن کے اندر اللہ اس واقعے کو ذکر کرتا ہے. اب اس ماحول کے اندر سیکرڈ منس اور سیکرڈ دائرہ، یعنی بیت الحرام کے اطراف میں وہ جو ہے حرمت والی جگہ ہے، وہاں پہ قتل و غارت گری نہیں کی جا سکتی، حرام ہے وہاں پہ. اب جب مسلمانوں سے جھڑپ ہوئی، ایک قریشی جو کافر تھا وہ قتل ہو جاتا، ہلاک ہو گیا. اور ایام کون سے ہیں کہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تپتی ریت پہ کھینچا جا رہا ہے. اب ایک حادثہ ایسا ہوا کہ وہ قتل ہو گیا قریشی جو کافر تھا. اللہ اکبر! قریش نے، کفارہ قریش نے علم بلند کر دیا، دیکھو یہی اسلام ہے. مظلوم کو مارتے ہیں، مظلوم کو قتل کرتے ہیں. سینکڑوں مظلوموں کو قتل کر دیا مسلمانوں کو. ایک جھڑپ میں اتفاقاً وہ ہلاک ہو گیا. اب قصداً نہیں، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں متن کو چھوڑتے ہوئے خالی اس کا مفہوم آپ سے بیان کر دیتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی جو حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والی جگہ ہے، وہاں پہ قتل کرنے کا کیا حکم ہے؟ بتائیے. اللہ فرماتا ہے آپ بتا دیجئے، قل قتال فیہ کبیر. ہاں یقیناً اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو آگے بڑھاتا ہے. ارشاد فرماتا ہے لیکن یہ کہ وہ جس کو بیت الحرام سے روکا گیا، مظلوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو اہلیان مکہ ہے ان کو حرم شریف سے کھدیڑا جا رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو ہے نا اکبر عند اللہ، یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ جو تم نے کیا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ کرنا قتل سے بڑا گناہ. ایک اور واقعہ آپ سے عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور آپ دیکھیے اس پس منظر کے اندر کیا یہی نہیں ہو رہا ہے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ جو مینٹالٹی ہے نا، یہ جو صورت حال ہے، کیا یہ آج نہیں ہو رہی ہے؟ اب
حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا فرعون کے پاس کہ دیکھو وہ بہت ظالم ہو گیا، وہ حدود سے متجاوز ہو گیا، وہ حد پھیلا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ ایجپٹ کی طرف جاتے ہیں، ایک شخص سے جھڑپ ہو جاتی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جھڑپ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ تو جلالی بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، ایک انہوں نے پنچ کر دیا۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ فرعون کی۔ قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے اب فرعون کون؟ جو ہزاروں کا قاتل ہے، جو ہزاروں عورتوں کا قاتل، ہزاروں مردوں کا قاتل، سینکڑوں بچوں کا قاتل، ایک سیولائزیشن کو باضابطہ طور پہ سبجوکیٹ کرنے والا ہے۔ وہ جیسے دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین کا پیغام لائے ہیں، اسلام کا پیغام لائے ہیں، ان کے ایک پنچ سے ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے، ایجپشین مصری۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ فرعون جو ظالموں کا سردار ہے، لاکھوں کو قتل کر دیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، موسیٰ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ آپ ٹیررسٹ ہیں۔ جو خود ٹیررسٹ ہے وہ موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ آپ ٹیررسٹ ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بات کو واضح فرماتا ہے، مفسرین اس کی بڑے تفسیر کے اندر کلام کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ لفظش ہو گئی ہے، اوور سائٹ ہو گیا مجھ سے، لیکن تیری کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تیرے پاس یہ کیا رائٹ ہے، کیا حق ہے کہ تو ہم سے سوال کرے جو ایک پورے سیولائزیشن کو جس نے سبجوگیٹ کر دیا ہے، وہ مجھ کو کہے ایک لفظش کے اوپر کہ میں ٹیررسٹ ہوں؟ کیا یہ آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بات آپ سے اور بھی واضح کر دوں کہ انقریب انشاءاللہ تعالی ہمارے احباب سے مل کر ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، جذبات بہت اچھی چیز ہے اور اسلام کے لیے جذبات تو ضروری بھی ہیں، لیکن بعض اوقات لفظ سے کچھ ایسی باتیں بچوں سے اسکول میں نکل جا رہی ہیں، کالجز میں نکل جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، سینٹر والے بھی پریشان۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ باضابطہ طور پہ انشاءاللہ تعالی ہم برادر اشفاق حسین کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کیئر کا ایک سیشن اہل البیت سینٹر میں رکھیں گے، جس میں جو پالیسی میکرز ہیں، اٹرنیز ہیں، جو لیڈرز ہیں کمیونٹی کے، وہ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے حدود کیا ہے، کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ فراست بہت بڑی چیز، وزڈم بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھائی اشفاق ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا۔ اور عزیزان محترم، ایک بات آپ سے اسی تسلسل میں عرض کر دوں کہ بیت المقدس ایک ایسا مقام ہے کہ یہ پھر حاصل ہوگا، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار کی حدیث، سرکار نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا ہر حالت میں۔ کہا گیا ہے کہ بیت المقدس مسلمان لے کر رہیں گے، عالم یہ ہوگا جو قاتلین ہیں، جو بدماش، بات باضابطہ حدیث کے اندر کے پکڑ کے پتھر تک اشارہ دیں گے عزیزان محترم۔ تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں متحد بھی ہونا ہے، اور یہی بیت المقدس کے جو فاتح تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا رشتہ آج کی مجلس میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ فاتح تھے فلسطین کے، کون تھے بھائی؟ انہیں فتح کیا ہے بیت المقدس کو۔ آپ کو حیرت ہوگی، بلکہ جو جانتے ہیں اسی 11ویں کو منانے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دے کر بیت المقدس کو واپس حاصل کیا، چونکہ آپ کا 70% سے زیادہ لشکر پورا کا پورا قادری سیدنا غوث اعظم کے مریدین سے بھرا ہوا تھا، بلکہ سلسلہ قادریہ کے خلفاء اور آپ کے مدرسے کے جو فارغین تھے وہ چیف کمانڈرز تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ کیسا خوبصورت کنیکشن ہے بیت المقدس کے اندر، جس نے خدمت انجام دی ہے وہ بھی الحمدللہ اسی 11ویں والے کے ماننے والوں نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔